الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فإنی لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب، اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں کے متعلق اور اپنے خاندان اور پریواروں کے متعلق ان کے بارے میں 10 محرم کی رات یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ساتھی، جیسے دوست، جیسے مدد کرنے والے، جیسے ناصر و مددگار مجھ کو ملے ہیں، جیسے باوفا اور اچھے دوست اور خاندان والے، پریوار والے ملے ہیں، ویسے کسی کو بھی نہیں. آج ایک دو باتیں کیونکہ 12 محرم ہے، اسی مناسبت سے کل میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ کربلا کا جہاد، کربلا کی یہ جنگ 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، 2 پرکار کی تھی. کربلا کی جہاد کا پہلا حصہ عصر عاشور، عاشور کے عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آ کر ختم ہو گیا، رک. اور عصر عاشور کے بعد شہادت حسین ابن علی کے بعد جہاد کا دوسرا حصہ شروع ہوا کہ جو آج تک جاری ہے، چل رہا ہے اور ہمارے وقت کے امام کے آنے تک یہ جاری رہے گا. یعنی اس کا مطلب کہ جب تک امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی وہ آرزو، وہ تمنا، وہ خواہش پوری نہیں ہو جاتی کہ جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنی سزا نہیں پا لیتے، اور اس دھرتی سے ایک ایک ظالم ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ جہاد کربلا چلتا رہے گا. صلوات محمد والے محمد. پہلی بات. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ عصر عاشور تک اس جہاد کے جو سپاہی تھے، جو لڑنے والے تھے، جو جہاد کرنے والے تھے، وہ سپاہی اور فوجی تھے کہ جو میدان کربلا میں، کربلا کے میدان میں، کربلا کی جنگ میں آ کر لڑ سکتے تھے، دشمن کو قتل کر سکتے تھے، اور خود اس راہ میں، اس راستے میں قتل ہو سکتے تھے. لیکن عصر عاشور کے بعد جب یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے سپاہی ایسے تھے کہ اس کائنات میں آج تک اس طرح کی جنگ کرنے والے سپاہی کسی نے نہیں. بے شک، بے شک. عصر عاشور کے بعد، عاشور کے وقت کے بعد
عصر کے وقت کے بعد جو جہاد شروع ہوا اس کے جو سپاہی تھے وہ ماؤں کی گودیوں میں کھیلنے والے بچے، گھٹنیوں کے بل چلنے والے بچے، یا اپنے پیروں پر ابھی کھڑا ہونا سیکھا ہے وہ بچے تھے، اور کچھ بیوائیں عورتیں تھیں کہ جن کے آغوش میں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن کی آرزو، جن کی تمنا، جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ماں مٹ جائے، ماں ختم ہو جائے، ماں مر جائے، موت کی آغوش میں سو جائے، لیکن جیسے بھی ہو میرا بچہ بچ جائے۔ لیکن یہ کربلا کے وہ مجاہدین تھے کہ جن میں ہر ماں کی تمنا اپنے بچے کو بچانے کی نہیں تھی، ہر ماں کی آرزو، ہر ماں کی خواہش اپنے بچوں کو بچانے کی نہیں تھی، بلکہ ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی تمنا ایک تھی کہ میرا بچہ مٹتا ہے تو مٹ جائے، میرا بچہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن حسین کا نام زندہ رہ جائے، حسین کا مقصد زندہ رہ جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو وہ مجاہد تھے۔ دوسرا فرق جو عصر عاشور سے پہلے اور عصر عاشور کے بعد کے مجاہدین میں ہے وہ یہ کہ عصر عاشور سے پہلے والے مجاہد لڑنے والے جو میدان میں آئے تھے وہ تلوار لے کر آئے تھے، تیر لے کر آئے تھے، نیزے لے کر آئے تھے، یعنی جس تلوار کے ذریعے سے انسان کے جسم کو، انسان کی موت یعنی انسان کو مارا جا سکتا ہے، انسان کو ختم کیا جا سکتا ہے، انسان کو ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلایا جا سکتا ہے، ان کے پاس وہ ہتھیار تھے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد جو سپاہی چلے ہیں ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، جس سے انسان کو موت کی آغوش میں سلا دیا جائے، بلکہ عصر عاشور کے بعد جو یہ مجاہدین چلے ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف کردار کی آواز ہے، صرف کردار کی تلوار ہے، زبان کی تلوار ہے، وہ اپنی زبانی بے زبانی میں بیان کریں گے ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، وہ اپنے کردار سے بتائیں گے ہم مظلوم ہیں، یہ ظالم ہیں، اور ایسی جنگ کریں گے، ایسی جنگ کریں گے کہ رہتی دنیا تک سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن ان کا کردار اور ان کی یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ظالم ایک دن اپنے ظلم میں خود ٹوٹ جائے گا، خود اعلان کرے گا سید سجاد ہم نے تم کو آزاد کیا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ تو یہ وہ مجاہدین تھے کہ جو تلوار لے کر نہیں آئے تھے بلکہ زبان کی تلوار لے کر آئے تھے۔ اگر ایک بچہ ایک مرتبہ یا حسین کہے گا تو یا حسین نہیں کہہ رہا ہے بلکہ غازی عباس کا ایک حملہ ہے، علی اکبر کا ایک حملہ ہے، کربلا کے مجاہدین کا ایک حملہ ہے کہ جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین، لیکن وہ یا حسین نہیں ہے، پورے ظالم فوج کے اوپر ایک حسینی حملہ ہے۔ کربلا کے بعد جو یہ مجاہدین چلے ہیں یہ تھے، اور قسم خدا کی میں جملہ کہوں پھر اس کے بعد آج کی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، ان مجاہدوں کے انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ آج تک ایسی کامیابی، ایسی فتح کسی لشکر کو نصیب نہیں ہوئی ہے جیسی فتح اور کامیابی اس لشکر کو نصیب۔ کیا بات، بے شک۔ کسی بھی لشکر کو تاریخ انسانیت میں، انسانوں کی تاریخ میں، انسانوں کے اتہاس میں کسی بھی لشکر کو ایسی کامیابی نہیں ملی ہے جیسی اس چھوٹے سے ایسے لشکر کو کہ جیسا لشکر اس کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں تھا جیسی کامیابی ان کو ملی۔ بتائیے جو آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہو، غور سے سنیے گا جملہ، یزید آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہا تھا، جب اس کے دربار میں، اور میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ زیادہ تر
سب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سب شہید ہو گئے. صرف 12 افراد بچے ہیں کہ جو یزید کے دربار تک پہنچے. بتائیے اتنی بڑی طاقت سے، اتنی بڑی حکومت سے یہ مجاہدین جو لڑتے ہوئے چلے ہیں، آخر میں جاتے جاتے 12 بچے ہیں، اور وہ 12 افراد سب سے بڑے ظالم کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ تصور کر سکتی تھی کہ وہ ظالم جو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، آج جو حسین کے کٹے ہوئے سر سے کھیل رہا ہے، بنی ہاشم کے اس تمام کے تمام لوگوں کو ایک ڈھونگ بچا رہا ہے، ایک ڈھونگ بتا رہا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. نہ کوئی اسلام آیا، نہ قرآن آیا، نہ کتاب آئی، کچھ نہیں تھا. وہی ظالم پھر یہ اعلان کرتا ہے سید سجاد تم جاؤ، تم جیت گئے. یہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ 12 آدمی، بچے، عورتیں، ایک مرد کسی سے لڑنے کے لیے جائے اور پھر وہ اس طرح سے کامیاب ہو کر آئے. بھی میں آخر جملہ کہوں گا میرے عزیزوں، جب یہ شام میں پہنچے تھے 12 افراد تو لوگ پتھر مارنے والے تھے، لوگ تانے دینے والے تھے، لوگ ظلم و ستم کرنے والے تھے، لوگ تماشا دیکھنے والے تھے. لیکن جب 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اسی سال آزاد کیا گیا 3-4 دن کے اندر، 5 دن زیادہ وہاں پر یزید روک نہ سکا. 4-5 دن کے اندر انقلاب آ گیا شام میں. دوسرے کہ 1 سال کے بعد وہاں سے آزاد، چاہے وہ 4-5 دن ہو یا 1 سال. آپ ہی بتائیے اگر آپ کے اس خود اس شہر میں اس کو اتنے دن ہو گیا ہوئے، میں ابھی تک کسی کو نہیں جانتا کہ یہاں پر اپنی قوم کے کتنے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کر سکا. نہ جانے کتنے آئے آ کر چلے گئے، لیکن وہ اثر نہیں چھوڑ سکے. بتائیے یہ 12 افراد جو وہاں پر آئے ہیں، جب آئے تھے تو لوگ پتھر مارنے والے تھے، تماشا دیکھنے والے تھے. لیکن جب یہ ان چند دنوں کے بعد واپس گئے ہیں تو قسم خدا کی تاریخ نے یہ بتایا کہ پورا شام سیاہ لباس میں تبدیل تھا. چاروں طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے تھے. ہر ایک کہہ رہا تھا علی کی بیٹی خدا حافظ، ہر ایک کہہ رہا تھا حسین کے لال خدا حافظ، تم جیت گئے، ہم ہار گئے. اور وہ سکہ گاڑ کر آئی زینب شام کے بازار میں، شام کے ملک میں، کہ آج تک وہاں پر زینب کا پرچم لہرا رہا ہے. کون سا ملک ایسا آزاد ہوا ہے؟ کون سا ملک ایسا، کون سی جگہ ایسی کامیاب ہوئی ہے جیسے زینب نے جیتی ہے؟ صرف شام ہی نہیں، شام سے یہ جنگ جیت کر نکلی ہے. آج پوری دنیا کے اوپر زینب کے بھائی عباس کا پرچم لہرا رہا ہے. کسی ملک میں کسی دوسری حکومت کا پرچم نہیں لہرایا جاتا، لیکن اللہ نے کردار زینبی، اللہ نے سید سجاد کا وہ لہجہ، اللہ نے زینب کا وہ لہجہ، اللہ نے ان اسیر بچوں اور ان عورتوں کا وہ انداز کہ جس میں وہ چلے تھے، ہر ایک آواز دے رہے تھے. ہم جگہ جگہ پر موت کی آغوش میں سو نہیں رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں پر ہم سو رہے ہیں وہاں پر ہمیشہ کے لیے حسین ابن علی کے علم کو گاڑ رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن حسین کا نام ختم نہیں ہو سکتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جہاں پر ان کا خون گرا وہاں پر ہمیشہ کے لیے حسین کا نام باقی ہے. اب میں آپ کے سامنے صلوات پر محمد والے محمد بہت زیادہ وقت چاہیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جتنا یہ جو عورتیں بچوں کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی، یہ جو عورتیں 11 محرم کو لڑنے کے لیے نکلی، میں نے کل جملہ کہا تھا کہ جناب زینب نے سید سجاد کے خیمے میں آ کر ان سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں مانگی بلکہ جہاد کی اجازت مانگی، کیونکہ ہمارے یہاں جہاد بغیر امام کی اجازت کے نہیں.
زینب اور یہ عورتیں یہ بچے آ کر امام سے جہاد کی اجازت مانگ رہے تھے، بیٹا امام وقت تم ہو، اب بتاؤ ہمارے لیے کیا۔ تو یہ جو جہاد کے لیے نکلے ہیں، جس وقت فوج سپاہی میدان میں آتے ہیں ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ جب کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں سپاہیوں کے کام، فوجیوں کے کام الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو میدان میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں کچھ تلوار جو بھی جس طریقے سے بھی لڑا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سپاہیوں کے اندر جوش دلانے والے ہوتے ہیں۔ کچھ ان کی پشت پناہی کرنے والے تھے، پیچھے سے ان کو مدد پہنچانے والے ہوتے ہیں اور مختلف۔ یہ جو عورتیں کربلا میں عصر عاشور کے بعد 11 محرم سے جو جہاد کے لیے نکلی ہیں، ان کے کام کیا تھے اور کس کس طرح سے انہوں نے جہاد کیا، میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید اس انداز سے آپ نے نہ سنا ہوگا کیونکہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیسے بیان کریں، نوجوانوں تک کیسے پہنچائیں، یہ ہمارے یہاں جو کہ نہ ہم سننا گوارا کرتے ہیں، ہمارے یہاں مجلسوں کا انداز ہی بدل گیا ہے کہ وہ آ کر اگر ایسی بات کہے کہ جس میں ہم نعرہ لگا دیں اور ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے گا ہم بہت جوش میں نعرہ لگا کہ بہت اچھی مجلس ہوگی، لیکن اگر ویسا آ کرتا ہے کہ آج تو مولانا نے اب یہاں تو نہیں بارہ ہمارے ہندوستان کا مولانا نے سلا دیا تھا۔ بہرحال جو یہ مجاہدین نکلے ہیں، میں ان کو مجاہد کہوں گا، جو عورتیں نکلی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ 3 حصوں میں ان کو تقسیم کروں۔ کچھ بنی ہاشم کی عورتیں تھیں اور کچھ بنی ہاشم کے لیے غیر بنی ہاشم تھی، اور بنی ہاشم میں بھی 2 طرح کی تھی۔ کچھ وہ تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ بنی ہاشم میں بھی پہلے وہ عورتیں کہ جو امام علی یا امام علی کی اولاد ان کے بیٹوں کی بیٹیاں تھیں، اور یہ جو امام علی کی اور امام علی کے بیٹوں کی ان کے پتروں کی بیٹیاں تھیں، یہ بھی 2 طرح کی تھی جو اس فوج میں چلی ہیں۔ کچھ وہ تھی کہ جن کو آ کر خطبہ دینا تھا، بولنا تھا، ظالم کو جواب دینا تھا، لوگوں کو جواب دینا تھا، اور کچھ وہ تھی کہ جن کو خاموش رہ کر ان کے پیچھے سے ان کی مدد کرنا تھی۔ توجہ دیجیے گا، پہلے کون؟ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم میں جو سر فہرست سب سے اوپر وہ امام علی اور امام علی کے بیٹے امام حسن امام حسین کی بیٹیاں، ان میں 2 کچھ وہ تھی کہ جن کو ظالم کو، بادشاہوں کو، ان کے وزیروں کو، ان کی فوج والوں کو جواب دینا ہے، ان سے بات کرنا ہے، ان سے کلام کرنا ہے۔ اس لیے جس وقت آپ تاریخ کو جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ راستے میں یعنی جو یہ کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام تک جو چلے ہیں، زیادہ تر جو فوجیوں سے گفتگو کی ہے، جو لشکر والوں سے گفتگو کی ہے، وہ جناب ام کلثوم نے کی، اور جہاں پر خطبہ دینا تھا جیسے کوفے کا بازار، وہاں پر آئے عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، وہاں پر شام کا بازار، دربار یزید، جو خطبے دیے ہیں وہ جناب زینب نے دیے ہیں، اور سید سجاد علیہ السلام نے، اور وہ بیٹے تھے۔ میرا کام گفتگو اس وقت بیٹیوں کے متعلق ہے۔ تو 2 طرح کی بنی ہاشم میں بھی سب سے اوپر مولا علی اور ان کے بیٹوں کی بیٹیاں، یہ ان میں بھی 2 طرح کی۔ کچھ وہ تھی کہ جو خاموش رہنا ہے، پیچھے سے پشت پناہی کرنا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہوگا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو جواب دینا ہے، بات کرنا ہے، جہاد کرنا۔ دوسرے بنی ہاشم میں ہے لیکن اولاد علی اور اولاد علی یعنی امام حسن امام حسین کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسے مثلا آپ نے اکثر و بیشتر سنا کہ جناب مسلم کی بیٹی کربلا کے میدان میں تھی، ٹھیک؟ تو یہ
ان آنے والی عورتوں میں صلوات پر محمد والے محمد جو بنی ہاشم کی عورتیں تھیں ان میں سر فہرست سب سے اوپر جناب زینب، جناب ام کلثوم یہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں، جناب فاطمہ مولا علی کی بیٹی، جناب صفیہ مولا علی کی بیٹی، جناب رقیہ مولا علی کی بیٹی، ام ہانی مولا علی کی بیٹی، یہ اتنی مولا علی کی بیٹیاں. پھر اس کے بعد جناب سکینہ یا سکینہ جو بھی بنت الحسین امام حسین کی بیٹی تھی، اور جناب فاطمہ یہ بھی ایک امام حسین کی بیٹی تھی. اور ہے پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگر کبھی وقت ملا اور موقع دیا حیات نے تو میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں گا. جو اولاد علی میں سے نہیں تھی، ایک جناب عاتقہ کا نام ملتا ہے سر فہرست، وہ جناب محسن ابن حسن کی، امام حسن کے ایک بیٹے تھے جناب محسن، ان کی ماں تھی. اور دوسرے جناب مسلم کی بیٹی، نام ان کا جناب رقیہ بیان کیا گیا تاریخ میں، یہ تھی. اب دوسرے غیر بنی ہاشم میں 3 طرح کی عورتیں تھیں. ماں یعنی جو مائیں تھیں، دوسرے بہنیں، تیسرے جو بیویاں تھیں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم نے تاریخ کربلا کو اس طریقے سے نہ سوچا انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے، کون کون سا کردار ادا کیا، تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. تاریخ کربلا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوفے راہ کوفہ میں بازار کوفہ کے 1-2 واقعات سن لیے، شام کے 1-2 واقعات سن لیے، اور پھر اس کے بعد آنسو بہائی کا یہ کربلا. جی نہیں، یہ کیوں قربانیاں ہیں، انہوں نے الگ الگ اپنا کردار ادا کیا ہے. تو 3 مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بیویاں ہیں. یہ 4 طرح کی ہیں. اب سنیں صلوات پر محمد والے محمد. ان عورتوں میں چاہے وہ بنی ہاشم ہو چاہے یہ ہو غیر بنی ہاشم، اب کچھ کربلا میں کچھ کا کردار رہا ہے، کچھ رول ادا کیا ہے، اور کچھ نے باتیں کربلا. اب غور سے سنیں گے، کربلا میں کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جو امام حسین کی زندگی میں امام حسین کی نصرت، ان کی مدد کے لیے خیموں سے نکلی ہیں اور کربلا کے میدان تک آئی. صلوات پر محمد والے محمد. 6-7 عورتوں کا تاریخ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ میدان کربلا میں آئی ہیں. اور پھر کون شہید وہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں. تو پہلے جو خیموں سے نکلی اور امام کی نصرت کے لیے یا کسی بھی خاص مقصد کے لیے خیمے سے باہر نکل کر آئی ہیں، ان میں ایک جناب مسلم ابن اوسجہ کی کنیز تھی. مسلم ابن اوسجہ جو جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کوفے سے امام کے پاس آئے تھے، ان کی کنیز تھی. دوسرے ام وہاب، جو آپ جناب وہاب کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کی والدہ، ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن کلبی، ان کی زوجہ ام وہاب ان کا نام تھا، یا بعض جگہوں پر دوسرا. تو ان کی ماں بھی ہے اور ان کی بیوی بھی ہے. جناب وہاب ان کی ماں بھی باہر نکلی ہے، وہ کیسے پھر انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، اور ان کی زوجہ بھی نکلی ہے. اور ان کا کیا، ان کا شاید ابھی تھوڑا سا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر سکوں. چوتھے عمرو بن جنادہ تھے، نوجوان تھے، بلکہ بعض تاریخوں نے لکھا کہ بنی ہاشم کے علاوہ جو سب سے چھوٹا مجاہد کربلا میں تھا وہ یہ تھے. ان کی ماں کربلا کے میدان میں آئی، اور کیا انداز تھا آنے کا، وہ ایک عجیبی تاریخ نے نقل کیا ہے. 5ویں خود جناب زینب، کہ جب امام حسین علیہ السلام قلعہ زینبیہ کا جو واقعہ سنتے رہتے ہیں، تو یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو امام حسین کی زندگی میں، امام حسین کی حیات میں خیام حسینی سے باہر نکلی ہیں، اور نکلنے کے بعد امام کی نصرت کے لیے آئی ہیں. اب وہ انہوں نے مدد کیا کی ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے بیان کروں. صلوات پر محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. پھر یہ جو عورتیں نکلی ہیں، ان میں کچھ
جہاد کے لیے گئی تھی، لڑنے کے لیے گئی تھی، قاتل کو دشمن کو مارنے کے لیے گئی تھی. ان میں 2 عورتوں کا تذکرہ ہے. ایک جناب خود عبداللہ ابن عمر، یہ ان کی والدہ ہے کہ جب ان کے بیٹا شہید ہو کر آیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر ان کی جانب پھینکا گیا تھا، تو یہ اپنے خیمے کی جناب عبداللہ یعنی باب کلبی کے بارے والدہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہ یہ جیسے ان کی طرف وہ سر پھینکا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد جو تلوار تھی اس کو لے کر گئی اور پھر لے جا کر میدان میں لڑنا چاہتی تھی کہ امام حسین آگے بڑھے، روکا اور پھر کو خیمے تک لے کر آئے. اور دوسری ایک اور بیوی تھی کہ جن کا نام صلوات محمد والے محمد جو جناب عبداللہ باب کلبی کی جو والدہ تھی، یہ لکڑی لے کر گئی تھی، اور جناب جنازہ کا جو بھی میں نے تذکرہ کی، ان کی والدہ تلوار لے کر گئی تھی اور پھر وہاں پر جنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن امام خود گئے اور ان کو واپس لے کر آئے. تیسرے کربلا کی وہ خواتین کی جو وہاں پر شہید ہوئی ہیں، صلوات محمد والے محمد لڑی اور پھر وہاں پر شہید ہوئی. ایک لڑکا اور ایک ویسے، ان میں ایک جناب وہاب کی والدہ ہے. 2 عورتیں شہید ہوئی ہیں وہاں پر. اور سے سنیے گا، صرف جناب وہاب کے اشرف حاصل ہے. ان کی والدہ ہے جو میدان میں گئی اور پھر شہید ہوئی ہے. اور دوسرے یا تو خود انہی کی زوجہ ہے یا ایک الگ سے نام ذکر کیا گیا ہے جن کا نام عمیر قاسطیہ ہے. وہ میدان جب ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، ہونے کے بعد پھر یہ میدان میں آئی ہیں، اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھی ہیں. بیٹھنے کے بعد انہوں نے وہیں پر دعا کی تھی، میرے مالک اب میں اپنے والی و وارث کے بعد جینا نہیں چاہتی، تجھ سے دعا ہے کہ مجھے یہیں پر شہادت نصیب فرما. تاریخ نے لکھا کہ جیسے انہوں نے دعا کی، شمر کا ایک غلام تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے سر کے اوپر حملہ کیا اور وہیں پر شوہر کے ساتھ یہ بیوی شہید ہو گئی. اس کے بعد وہ عورتیں، بس میں ختم کر رہا ہوں، وہ عورتیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کو، ویسے تو تمام کی تمام عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آئی، اور میرا سی تو بہت بڑا کردار ہے عورتوں کا کربلا کے میدان میں. اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو شاید وہ جذبہ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بہت بڑا کردار ہے ان عورتوں کا اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو میدان کربلا میں بھیجنے کا اور ان کے حوصلے اور ہمت کے بڑھانے کا. مرد ہمت ہار جاتا ہے، لیکن جب عورت کسی چیز کے بارے میں ٹھان لیتی ہے تو اس کی ہمت جواب نہیں دیتی، مرد کی ہمت جواب دے دیتی. وہ عورتیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو میدان کربلا میں بھیجا ہے. وہ نہیں جا رہے تھے، مثلا یہ ذریعہ بنی. آپ جناب زہیر عین کا نام سنتے رہتے ہیں، ان کی زوجہ کا کیا کردار ہو، میں انشاءاللہ کبھی پھر ان کی زوجہ کا جب انہوں نے ہمت بڑھائی ہے، جب انہوں نے غیرت دلائی ہے. جب امام حسین کا قاصد جناب زہیر کے خیمے میں آیا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، اور جب کھانا کھا رہے تھے آ کر کہا کہ کون؟ کہ میں حسین کا قاصد. لقمہ چھوڑ دیا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو حسین نے بلایا ہے، میرے مولا نے بلایا ہے. جناب زہیر کیا سوچنے لگے تو فوراً خیمے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، زہیر کیا سوچ رہا ہے؟ خوشا نصیب تجھے فرزند رسول بلا رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ جاؤ کہ نہ جاؤ. وائے ہو تجھ پر زہیر، تیری بہادری کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر جو انہوں نے جملے کہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قاصد چلا گیا، تب زوجہ کی ہمت بڑھانے کے بعد جناب زہیر حسین کی خدمت میں آئی.
اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جب زہیر جا رہے تھے ان کے جانے کا انداز الگ تھا، لیکن جب زہیر حسین کے خیمے کے پاس پہنچے ہیں تو جو بنی ہاشم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے یا خیام حسینی میں تھے، جب زہیر وہاں پر پہنچے ہیں تو امام حسین کے اندر سے آواز آئی، عباس ابھی میرے پاس کوئی نہ ہے زہیر کے علاوہ، میں زہیر سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو باہر روک دیا تھا حسین مطلوب نے۔ تب جناب زہیر اندر گئے ہیں۔ تاریخ نے بتایا کہ جس وقت خیمے سے باہر نکلے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور ایسے چلے کہ جب گئے تھے تو انداز دوسرا تھا، اب جب نکل رہے ہیں تو انداز دوسرا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بھی عورتیں ہیں کہ جن کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ یہ وہ عورتیں کہ جو عمر سعد کے لشکر کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی، ان کے لشکر میں ہیں، لیکن جب حسین اور اولاد حسین اور خاندان بنی ہاشم اور خیام حسینی کی مظلومیت کو دیکھا ہے تو جہاں پر مردوں کو غیرت نہیں آئی تھی وہاں پر عورتوں کو غیرت آئی ہے۔ بکر بن وائل ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے مرد مجاہد وہاں پر آئے ہوئے تھے، جب اس کی ایک عورت نے مظلومیت کو دیکھا، خیام حسینی کو جلتے ہوئے دیکھا اور ان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، تب یہ عورت باہر نکلی تلوار لے کر اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، وائے ہو تمہارے اوپر، عورتوں اور بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تم ظلم کر رہے ہو۔ یہ وہ عورتیں تھیں۔ بس آخری تذکرہ کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ کچھ عورتیں وہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں نہیں آئی، وہاں نہیں تھی، لیکن جب ان اسیروں کو، ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، میں ایک بیوی کا تذکرہ کروں گا اور مسائل کے ساتھ فکر کروں گا میرے عزیزوں۔ تو ان عورتوں میں ایک عورت کا نام ملتا ہے درۃ الصدف۔ یہ جناب عبداللہ ابن عمر انصاری کی بیٹی تھی، یہ حلب میں رہتی تھی۔ جب ان اسیروں کو لے جایا گیا تو ان اسیروں کے قافلے کو حلب سے گزارا گیا تھا، اور سے سنیں، وہاں سے گزارا جاتا ایک شہر تھا۔ جب ان کو، بہت بہادر خاتون تھی، جب ان کو یہ پتا چلا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، رسول کا گھرانہ، فاطمہ کا گھرانہ کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، ان کی بہو بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے، ان کے سروں کو لایا جا رہا ہے، تو یہ عورت تھی کہ جس نے وہاں پر 70 عورتوں کو، 70 عورتوں کو تیار کیا، آمادہ کیا کہ جب یہ قافلہ یہاں پر پہنچے گا تو ہم یزید کی فوج سے لڑیں گے، ان عورتوں اور بچوں کو بھی آزاد کریں گے اور سر بھی ان سے چھین کر ان کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ شیر دل خاتون بڑی جنگ کی، اور جو رقص وہاں پر پڑھا ہے جنگ کے دوران انہوں نے، بہت عجیب درد ہے اس میں، بہت عجیب انداز سے پڑھا ہے۔ آخر کار یہ عورتیں لڑنے کے لیے گئی، لیکن اس ظالم فوج کا مقابلہ نہ کر، آخر میں یہ بہادر شیر کی بیٹی موت کے آغوش میں سو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کربلا کے میدان میں عورتوں نے وہ قربانیاں دی ہیں، قسم خدا کی، کہ اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو نام حسین کربلا میں دفن ہو جاتا، کربلا میں منہ دفن ہو جاتی، کربلا ہی کے اندر، اگر یہ قافلہ، اگر یہ فوجی نہ ہوتے۔ عزیزانو، آج 12 محرم ہو گئی، صرف چند فکرے کہنا چاہتا ہوں۔ بعض روایات میں 12 محرم، بعض روایات میں 13 محرم۔ یہ وہ دن تھا کہ جب بنی اسد، جب یزید کی فوج
अपने नजिस मुर्दों को दफन करके चले गए या उनके जनाजों को कूफा लेकर चले गए, तो फिर एक मर्तबा जो हुसैन ने 2 मुहर्रम को आकर वसीयत की थी कि हम तुमको ये ज़मीन वापस देते हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमारे जनाजों को आकर दफन कर दो। औरतों से वसीयत की थी अगर तुम्हारे मर्द जालिम के खौफ से ना आ सके तो तुम पानी भरने के बहाने आना और दफन कर देना। और फिर बच्चों से वसीयत की थी बच्चों अगर तुम्हारे वालिदैन जुल्म के खौफ से ना आ सके तो तुम खेलने के बहाने से आना, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, एक एक मुट्ठी अल्लाह जब जालिम चले गए करबला के मैदान से नसीरों को ले गए, एक मर्तबा बनी असद के कबीले की औरतों ने अपने मर्दों से कहा, क्या तुम हुसैन की वसीयत भूल गए? क्या तुम फर्जंदे रसूल की वसीयत भूल गए? जाओ 3 दिन हो गया फर्जंदे रसूल को सरजमीन करबला पर पड़े हुए, अभी तक किसी ने दफन नहीं किया, जाओ जाकर दफन करो। बाद रिवायत में मिलता है कि मर्दों ने कहा कि खौफ है कहीं ऐसा ना हो जालिम आ जाए, तो औरतों ने बेवजह फावड़े उठाने के बाद कर लो ये चादर हो तुम संभालो, हम जाते हैं, हम अपने रसूल के बेटे को अब नहीं छोड़ सकते। जब ये औरतें चलने लगी तो एक मर्तबा मर्दों को गैरत आई, ये है किरदार औरतों का, जहां पर मर्दों की हिम्मत जवाब दे देती है वहां पर औरतें हिम्मत बढ़ाती हैं। एक मर्तबा जैसे ही औरतें चलने लगी अब इनके अंदर गैरत जागी, मर्द भी साथ साथ हुए। अज़ादारों तारीख ने बताया कि जब मर्द और औरतें पूरा कबीला जा रहा था तो एक मर्तबा बच्चे जा रहे, बच्चों ने देखा कि हमारे वालिदैन जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, हमारी बहनें जा रही हैं, तो बच्चों ने बढ़कर सवाल किया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम घर में रहो, न जाने क्या हो जाए। एक मर्तबा बच्चों ने पूछा, बताओ कहाँ जा रहे हो? कहा हुसैन के जनाजे को दफन करने के लिए जा रहे हैं। बस जैसे बच्चों ने सुना छोटे छोटे हाथ जोड़े, किसी ने कहा बाबा, किसी ने कहा माँ, किसी ने कहा माँ, किसी ने कुछ कहा, जोड़कर कहा कि हमारे आका ने हमसे भी वसीयत की थी, एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे जनाजे पर डाल देना, हम भी चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लो अज़ादारों, यही वो दिन था जब ये बनी हाशिम के जब ये बनी असद पूरा कबीला करबला के मैदान में आ गया शुहदाए करबला को दफन करने के लिए। लेकिन अल्लाह जब ये सरजमीन करबला में दाखिल हुए तो क्या देखा कि वहां पर किसी के जिस्म पर सर नहीं है। अब कैसे पहचाने कौन हुसैन का जनाजा है, कौन अब्बास का जनाजा है, कौन करीम जवान शबीह पैगंबर अली अकबर का जनाजा है, कौन असहाब का जनाजा है, कौन अंसार का जनाजा है, कौन गुलाम का जनाजा है, कौन किसका जनाजा है, कैसे पहचाने। लो अज़ादारों, जब ना कर सके कुछ तो एक मर्तबा कबीले के सरदार ने कहा, अरे एक गड्ढा खोदो बड़ा सा, चलो सबको उसी में दफन कर देते हैं। अज़ादारों, एक गड्ढा खोदा गया, बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। अभी जब ये खोद रहे थे, खोद कर तैयार किया और अब चाहते हैं कि शुहदा के जनाजों को उसमें रखना शुरू करें। एक मर्तबा दूर से आवाज आई, बनी असद के लोग रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, अभी मैं आ जाऊं। जैसे ये आवाज मैदान करबला में गूंजी, अरे चारों तरफ लोगों ने देखना शुरू किया, कोई नजर ना आया। एक मर्तबा फिर आवाज गूंजी, ठहर जाओ, अभी बेटा आ रहा है। अज़ादारों, जैसे ही आवाज गूंजी तो क्या देखा कि दूर से कोई सवार नजर आ रहा है। जब करीब आया, खुतबा और ज़ाकिरीन ने बयान किया, तारीख ने बयान किया, उस आने वाले के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में खारदार तोप था। अरे जब वो आया उसने कहा, ठहर जाओ, क्या परेशानी है, तुम क्या कर रहे हो? कहा हम इनको दफन करना चाहते हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन बनी
نے کہا پریشان نہ ہو، میں تم کو بتاتا ہوں کون کون ہے۔ عزادارو، لو سید سجاد نے ایک کو بیان کرنا شروع کیا، کہا ان کو گنج شہیدہ میں رکھو، اس کو بھی گنج شہیدہ میں۔ عزادارو، ایک کو دفن کرایا سید سجاد نے، اس کے بعد ایک پامال لاش کے قریب آئے، ایک مرتبہ جیسے ہی پامال شدہ لاش کے پاس آئے، سید سجاد زمین کربلا پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا ہائے میری مجبوری، ہائے سید سجاد کی یتیمی، بابا ارے تمہاری لاش کو کیسے پامال کیا گیا ہے۔ آزادارو، سید سجاد نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دفن کرایا، علی اکبر کی لاش کو دفن کرایا۔ عزادارو، چونکہ وقت نہیں ہے، میں سے زیادہ نہیں لینا چاہتا، نہیں تو بیان کرتا کہ سید سجاد نے کون کون سے بہن کیے ہیں۔ اس کے بعد ششماہر کے جنازے کو اٹھا کر بابا حسین کے سینے پر رکھ کر کہا بابا میرا بھائی آپ کے حوالے، اب یہ قیامت تک آپ کے سینے پر سوئے گا بابا۔ لو عزادارو، خدا کرے ہم کو نصیب ہو کر بلا جانا، ہم وہاں پر جا کر ایک ایک کو پرسا دے، ان کی زیارت کرے۔ عزادارو، جب سب کو دفن کر چکے، ایک مرتبہ بنی اسد کے قبیلے کے سردار نے کہا مولا ارے ہمارے قبیلے تھوڑی دیر کے لیے چلیے، اب سب شہداء دفن ہو گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے ابھی ایک جنازہ رہ گیا ہے، کہا یہاں تو مولا کوئی جنازہ نظر نہیں آتا، کہا آؤ میرے ساتھ لیلِ فرات کے قریب۔ عزادارو، جب لیلِ فرات کے قریب پہنچے، ایک ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی، کہا مولا یہ کس کا جنازہ، کہے میرے غازی یہ چچا عباس کا جنازہ ہے۔ عزادارو، قبر کھودی گئی، اس کے بعد سید سجاد نے کہا ارے تھوڑی دیر کے لیے تم دور ہو جاؤ۔ سید سجاد پہلے اس قبر میں لیٹے، اس کے بعد کہا لاؤ میرے چچا کے جنازے کو دو۔ عزادارو، تاریخ نے بتایا کہ یہاں پر عباس کے جنازے اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا کہ انہوں نے ایک کپڑا یا مسلح بچھا کر چٹائی بچھا کر اس میں اٹھا کر عباس کے جنازے کو سید سجاد کو دیا۔ جب سید سجاد اپنے چچا کے جنازے کو قبر میں رکھ چکے، اب بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا تم پیچھے چلے جاؤ، ارے جب تک میں باہر نہ آؤں تم آگے نہ آنا۔ عزادارو، تاریخ نے بتایا کہ اب سید سجاد اپنی چچا